حضور آپ کی ایک شخصیت کا پہلو ہے تصانیف. تو تصانیف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے مسائل نماز پر ایک تصنیف کتاب کی صورت میں، پھر ایک قاعدہ جو اس وقت الحمدللہ بڑا مقبول ہو رہا ہے ہمارے جامعہ میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی، اب وہ پڑھانے کی اس کی ترتیب بن رہی ہے، قاعدہ ریاض القرآن، یہ بھی آپ کی الحمدللہ ترتیب ہے. پھر ہم آپ کی اور شخصیت میں اگر دیکھتے چلے جائیں، جو اس وقت آپ کی تصنیف کے حوالے سے انگلش گرامر پہ بھی آپ ماشاءاللہ سے لکھ رہے ہیں، اور اردو کے قاعدے کے حوالے سے بھی آپ کا ایک قدم اٹھا ہے، عربی قاعدے کے حوالے سے بھی. تو حضرت آپ کے حوالے سے ایک یہ بات مشہور ہے کہ آپ کسی بھی علمی حیثیت سے یا کسی ادارے میں جا کر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ اتنی ساری ماشاءاللہ سے جو علمی حوالے سے آپ کی جہتیں جو شخصیت میں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا کیا نمایاں؟ الحمدللہ دیکھیے، ریاض الصرف کے دو پارٹ ہیں، اول اور دوم کے حساب سے اعتبار سے، ریاض النحو بھی ہے، انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا. اور میں بہت متاثر ہوں جناب خادم حسین رضوی صاحب سے کہ انہوں نے صرف و نحو پر ایسا کام کیا ہے، اور ان کی جو دیگر خدمات میں ان کا حوالے سے بات یوں کروں کہ وہ ماشاءاللہ کمال کام انہوں نے کیا ہے، اور ان سے خدا نے لیا کام. اسی طرح کہا جائے مفتی اکمل صاحب ہیں ہمارے کراچی کے، انہوں نے بھی صرف و نحو پر کام کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ علم جو ہے کسی پر ختم نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھے گا کہ اعجاز الدین نے جس وقت کتابیں یہ منظر عام پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پیش کر دیں، تو اس کے بعد بھی گنجائش ہے، اور ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور نئے نئے انداز سے کہا جائے اس علم کے بارے میں لوگوں کو آگاہی چاہیے ہوتی. لہذا جو بھی تصانیف کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جس کی دستگیری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہوتی ہے نا، وہ سب سے منفرد ہوتی ہے. اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے. اس جیسی کہا جائے خوبی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس خوبی کا سہرا حضور کے در اقدس ہی کو پایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اور ہم انعامات چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا کرم و فضل چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کی دستگیری چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کے در اقدس کی طرف رخ تو کر کے دیکھیے. میں پوچھتا ہوں، کیا سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا دیگر صحابہ کرام، ان کو اللہ کی دسترس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری حاصل تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حیدر کرار ہوں یا عثمان غنی یا دیگر جتنے بھی صحابہ کرام اہل بیت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری حاصل تھی. لیکن اگر یہ در پر نہ ہوتے حضور کے در پہ، تو کیا ان کو دستگیری ایسی ملتی؟ نہیں ایسی. تو در اقدس وہ ہے حضور کا کہ جہاں اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، دستگیری ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے. تو در کو پہلے پکڑیے، پھر رب کی کہا جائے مہربانیوں کے رخ آپ دیکھ لیے گا. انوکھے ہی ہوتے ہیں ان انوکھوں کا، کہا جائے نہ کوئی ہم لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، نہ کہا جائے آپ کی خدمت میں کوئی قرینہ ایسا پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہوتا ہے. تو دل پر کہا جائے جو وارد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری ہی تو ہے. لیکن اگر رسول اللہ کا در نہیں پکڑا تو یہ دستگیری کا کوئی پہلو ذرہ برابر بھی نصیب نہیں ہوگا. دنیاوی طور پہ تو کہا جائے لوگ آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چند دنوں کے لیے ہوں گے یا چند گھنٹوں کے لیے ہوں گے، اس کے بعد کہیں نہیں اس کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ دستگیری اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ کے در اقدس سے جو جڑ گیا، ان کے دامن رسالت سے جو وابستہ ہوا، دستگیری صرف اللہ کی اسی کے لیے صرف دیکھیے میرے کہا انشاءاللہ تعالی. اگر اس بات کو اس طرح سے سمیٹا جائے کہ امام انقلاب نعت نے بھی فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا کہ ریاض الدین کراچی سے آپ نے نہیں جانا، کراچی کی آب و ہوا آپ کے لیے حصول علم لدن کے لیے بڑی مفید ہے. تو ہم نے اس کا اظہار بھی دیکھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک لڑی آپ میں بھی الحمدللہ نظر آتی ہے کہ علمی حوالے سے کہیں کسی کے زانو ادب ہو کر تو آپ نے علم حاصل نہیں کیا. تو یہ اتنی ساری تصانیف اور اتنا سارا علم اور اتنی ساری جو نئی نئی جہتیں
آپ کے شخصیت میں نظر آتی ہیں، تو ہم یہ بالکل برملا کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم لدنی کا ہی ایک خاصہ ہے. ہاں تو دستگیری جو وہ تو ہے ہی اللہ کی، اور جو وہ دستگیری ہوئی وہی علم لدنی ہے. سبحان. وہی کہا جائے فہم و فراست ہے، وہی عقل و شعور ہے، وہی دانائی ہے. اب لفظ آپ چینج کرتے جائیے، لیکن دستگیری کے اندر ساری باتیں، لیکن اس کی وضاحت کے لیے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی. وہ جو تشنا ہو میں دید کا، مجھے اس جگر کی تلاش ہے.